شخصیات میری صفائی پیش کرنے والے پاک پتن کے سجادہ نشین ہیں. میری صفائی پیش کرنے والے حضرت پیر علاء الدین صدیقی ہیں اور میری صفائی پیش کرنے والے ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں. یارو ذرا یہ فرق بھی تو ملحوظ رکھو کہ الزام لگانے والے کون ہیں اور صفائی پیش کرنے والے کون ہیں. جناب محترم، ذرا میں یہ واقعہ بھی بیان کرتا چلوں. وہ اس لیے کہ یہاں پر ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ وہ صورتحال ہوتی ہے. لیکن 3 روز پیشتر جب ابھی میرا پی ٹی وی پر وہ پروگرام، سچ تو یہ ہے ابھی ٹیلی کاسٹ نہیں ہوا تھا، دوپہر کا وقت ہے، مجھے فون آیا ڈاکٹر عبد القدیر خان محسن پاکستان کا، اور کہا کہ کاظمی صاحب آج کے دا نیوز ایک اخبار ہے انگلش کا، دا نیوز میں نے ایک لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر میں نے ایک خط لکھا ہے، کیا وہ آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا تھا، میں نے معذرت کی حضرت، میں نے وہ خط نہیں دیکھا. کہنے کاظمی صاحب آپ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، جو میرے خیالات ہیں اور جو میرے جذبات ہیں، میں نے ان کا اظہار اس خط میں کر دیا. میں نے کہا اچھا میں وہ پڑھتا ہوں اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں نے جب وہ دا نیوز منگوایا اور اس میں وہ لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر میں ان کا خط نکالا تو اس میں انہوں نے تحریر یہ فرمایا تھا کہ آج کل لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ ہر غلط خبر کو، بطور خاص غلط خبر کو فوراً اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اس کو بغیر تحقیق کے اس پر اعتماد کر لیتے ہیں. اور اس کی روشن مثال حامد سعید کاظمی کی صورت ہے کہ جن پر الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے. میں انہیں 20 سال سے زیادہ عرصے سے جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں اب انہوں نے جو لفظ استعمال کیے وہ اب دا نیوز میں چھپے ہوئے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو ریپروڈیوس، وہ دوبارہ میں عرض کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا آئی نو ہی بیئرز امپیکیبل کیریکٹر. امپیکیبل، آپ میں سے جو لوگ انگریزی کی ذرا شدھ بدھ رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا. اور جو وفاقی مذہبی امور کے سابق وزیر برطرفی کے بعد اس وقت لاہور میں علماء کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، جو آپ ایکسکلوسیو اس وقت سما پر دیکھ رہے ہیں. معصوم عن الخطا. آپ ایک بار پھر بتائیں کہ لاہور میں حامد سعید کاظمی سابق وزیر مذہبی امور جن کی آج برطرفی ہوئی ہے، ان کا خطاب اس وقت جاری ہے علماء کانفرنس میں لاہور میں، جو آپ اس وقت ایکسکلوسیو سما پر دیکھ رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات تھی. اس کے بعد میرا پی ٹی وی میں پروگرام تھا، میں وہاں پہنچا اور میں نے وہاں پر لوگوں کو بتایا کہ جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے شخص نے مجھے خود فون کر کے متوجہ کیا اور ان کا لیٹر چھپا ہے دا نیوز میں، تو آپ اس لیٹر کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنا سکتے ہیں. جو پروڈیوسر تھے انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر عبد القدیر خان کو لائن پر آن ایئر لینا چاہیں گے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ خط ان کا ہے. میں نے کہا بھائی انہوں نے خود فون کر کے مجھے بتایا، مجھے الہام تو نہیں ہو رہا تھا آج یہ خط چھپا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پھر لائن پہ لے لیتے ہیں. میں نے کہا یار وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اگر اس نے میرے حق میں 2 جملے لکھ دیے ہیں تو میں اگر ان کو استعمال کرنا شروع کر دوں اور ان سے کہوں کہ یہ آپ نے لکھ دیا ہے اب آپ آئیے اور جناب ٹی وی پر بھی کہیے، تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا، مجھے شرم آئے گی. بس انہوں نے جو لکھ دیا وہ کافی. تو مجھے پروڈیوسر نے کہا کہ نہیں، آپ ڈاکٹر اے کیو خان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ خوش دلی سے چاہیں، پسند فرمائیں تو ٹھیک ہے ہم ان کو آن ایئر لے لیں گے، ورنہ ان کا خط پیش کر دیں گے. میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. میں نے فون کیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کچھ تحریر فرمایا وہ میرے لیے خوشی اور تسکین کا سبب، میرے لیے سند، لیکن یہاں پر پی ٹی وی والے چاہتے ہیں کہ آپ سے آن ایئر اس کی تصدیق کر لیں. کیا آپ اس پر آمادہ ہیں خوش دلی سے؟ اگر آپ خوش دلی سے تیار ہیں سبحان اللہ، ورنہ خط کافی ہے. انہوں نے کہا کہ میں بدل و جان حاضر ہوں. کیا سبحان اللہ. اب جب ان کو پی ٹی وی پر لیا تو خدا شاہد ہے میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ ان الفاظ سے میری تائید اور تصدیق فرمائیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ حامد سعید کاظمی کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے میں آگ میں ہاتھ ڈال دوں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا کہ اگر کوئی حامد سعید کاظمی کی صفائی کے لیے، گواہی کے لیے
مجھ سے کہے کہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر گواہی دوں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی کہے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر گواہی دوں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک جملہ اور بولا، حافظ صاحب قبلہ آپ ذرا توجہ فرمائیے، باقی تائید اور تصدیق اپنی جگہ، لیکن یہ ایک جملہ جو ان کا ارشاد ہے، اور ظاہر ہے وہ پی ٹی وی پر کہا آن ایئر، وہ ریکارڈ ہے، وہ بھی سنیے۔ انہوں نے کہا کہ حامد سعید کاظمی پر الزام لگانے والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے ان پر حملہ کرایا تھا۔ حضرات مکرم، اب بات کھل گئی کون سی قوتیں میرے خلاف سرگرم عمل ہیں، اور اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہماری جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، وہ ان کی، میں تو خیر میرے اندر بہت سی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے نسبت کے صدقے میں جس طرح وہ ان کی مجھے شفقتیں حاصل رہی ہیں، آپ خدا شاہد ہے کہ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ایک کوتاہی یہ رہی کہ مجھے سیکیورٹی پرابلمز کی وجہ سے ایجنسیز اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں عام محفلوں میں جاؤں، خودکش حملوں کا خطرہ، اور پھر میں یہ سوچتا تھا چلو اگر کوئی میری جان کا دشمن ہے وہ تو اپنی جگہ، میرے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر کچھ اور لوگوں پر یہ حملہ ہو تو میں ان کے لیے عذاب کا سبب نہ بنوں اور یہ موت کا بہانہ نہ بنوں، تو اس لیے میں احتراز کرتا تھا۔ اس وجہ سے پچھلے 2 برسوں میں میرا علماء سے، مشائخ سے اور عوام سے اس انداز سے رابطہ نہیں رہ سکا جس طرح رہنا چاہیے تھا۔ یہ بات درست ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے علماء کو کچھ مجھ سے شکایت بھی رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ کوئی شکایت کرے میں خود اس کا اعتراف کر لوں کہ یہ ایک کوتاہی رہی ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کچھ مصروفیات اور مجبوریاں بھی، وہ بات اپنی جگہ، جیسے وہ کسی نے کہا تھا کہ اسی لیے تو کسی سے خفا نہیں ہوتے کہ ہم سے اپنے ہی وعدے وفا نہیں ہوتے، تو بسا اوقات وعدہ کر کے بھی مجبوری ہو جاتی تھی، یہ پرائم منسٹر سے میٹنگ آ گئی، پریزیڈنٹ سے میٹنگ آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ اس بوجھ سے نجات ملی ہے، اور حسن اتفاق سے محرم کا مہینہ ہے اور 2 دن کے بعد عاشورہ ہے، اور پھر اس موقع پر کم از کم میں اپنی بھڑاس بھی نکال سکوں گا، بدل و جان لوگوں کے سامنے جا کر اپنی صفائی میں وہ سب کچھ کہہ سکوں گا جو اب تک نہیں کہہ سکا تھا۔ عام طور پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ پر الزام لگا تھا تو آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، یہ سب سے پہلا اعتراض ہوتا ہے۔ پہلی بات آپ کے علم میں یہ ہونی چاہیے کہ مجھ پر جب الزام لگا تھا، پہلی بات وہ وقت کون سا تھا، ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ حضرت معاف کیجئے، میں نے نہیں پوچھا کہ وقت کے دامن میں میرے لیے گنجائش کتنی ہے، ابھی ظہر پڑھنی ہے، اللہ اکبر، تو میں انشاءاللہ 8-10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں۔ بڑا اچھا ہوا میں نے پوچھ لیا، ورنہ کوتاہی ہو جاتی۔ پہلی بات یہ کہ جب میں ابھی حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا اس سے پہلے الزام لگانے شروع کر دیے جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، بے بنیاد الزام کہ حامد سعید کاظمی اپنے اہل خانہ کو سرکاری خرچے پر حج کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ جب یہ الزام لگا، الزام لگانے والوں کو میں نے لیگل نوٹس بھیج دیے کہ آپ نے الزام لگایا ہے، کوئی ثبوت پیش کیجیے۔ الحمدللہ کوئی ثبوت تھا ہی نہیں، کیا پیش کرتے۔ اب میں سعودیہ میں پہنچا ہوں، وہاں مینا میں 5 مکاتب میں انتظامات درست نہیں تھے، اور آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ مینا میں، عرفات میں دنیا کی کوئی دوسری حکومت کام نہیں کر سکتی۔ وہاں پر سعودی گورنمنٹ وہ اسٹیبلشمنٹس کو، جن کو مؤسسہ کہا جاتا ہے، ان اسٹیبلشمنٹس کو آؤٹ سورس کر دیتی ہے، ان کے ذمے لگا دیتی ہے۔